نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم سورۃ البقرہ کی اگلی آیت نمبر 222 سے آنورڈز جتنا کور کر سکے انشاءاللہ تعالی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 222، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، و حرف ہے یسألونک۔ اس لفظ پر بہت تفصیل سے میں پیچھے بات کر چکی ہوں کہ یہ کیا ہے۔ فعل ہے، سین حمزہ لام حروف مادہ ہے، فعل ہے، فعل مضارع، آخر میں واو نون اور شروع میں یا علامت مضارع آ رہی ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں یا وہ سوال کریں گے، فعل مضارع کا دونوں طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور کبھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ صرف حال میں کیا جائے، کبھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ صرف مستقبل میں کیا جائے، ادروائز زیادہ تر دونوں طرح سے جائز ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر جو واو نظر آ رہی ہے یہ جمع کی ہے، یہی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کام کرنے والے زیادہ ہیں، جمع ہیں، اور یا سے پتہ چل رہا ہے کہ مذکر بھی ہیں اور غائب بھی ہیں۔ وَيَسْأَلُونَ، وہ سوال کرتے ہیں، کاف زبر، یہ ضمیر الگ سے آئے تو انتا، کسی اسم فعل حرف کے ساتھ جڑ کر آئے تو یہ شکل آپ کے سامنے آئے گی۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ زیادہ تر یہ جو الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے یہ وہی سوالات ہیں جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کس کے بارے میں کرتے ہیں۔ انیل محید، ان حرف، المحید ال لگا ہوا اسم ہے، اور حیض کے بارے میں، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر اس طرح سے ترجمہ میں مشکل ہو تو آپ الگ الگ کرتے جائیں۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ کل فعل ہے، فعل امر، کہہ دیجئے، قاف واو لام حروف مادہ ہے۔ کسی ایک سے کہنا ہو کہ تم کہہ دو تو یہ لفظ آتا ہے، زیادہ سے کہنا ہو تو قولو۔ اسی طرح فعل ماضی کی بات کریں تو اس ایک نے کہا قولا، ان زیادہ نے کہا قالو۔ ان الفاظ کا بہت استعمال ہے، غور کیا کریں، آپ کو ویسے ہی انشاءاللہ تعالی اللہ کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے یاد ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے ہوا، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، الگ سے آئے تو اس شکل میں، اسم فعل حرف کے ساتھ جڑ کر آئے تو جو گول ہا ہوتی ہے، گول۔ کہہ دیجئے وہ کیا ہے، اذن، الگ سے اور پڑھیں گے، وقف کریں گے تو ازا، وہ، اور یہ اسم ہے آخر میں تنوین ہے، وہ اذیت ہے۔ ان کی ابھی تفصیل دیکھتے ہیں۔ فَاعْتَزِلُوا، فا حرف ہے تو پھر پس، اب آگے ہے عین زا لام حروف مادہ ہے، بیچ میں تا جو ہے وہ وزن کی ہے، اور یہ فعل امر ہے۔ اعتزلوا، آخر میں واو الف اور فا کے بعد وہ خالی الف نظر آ رہا ہے، جو کہ میں زیادہ تر فعل امر جب زیادہ کو حکم دیا جاتا ہے اس کی جو ٹپیکل شکل ہوتی ہے، سٹرکچر ہوتا ہے، وہ جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ وہی ہے۔ آخر میں واو الف، شروع میں خالی الف اور اس کے بعد والا حرف حرکت کے بغیر ساکن، ٹھیک ہے، تو یہ فا جب اس آ جاتا ہے تو وہ اس طرح اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس میں الگ رہنے کے معنی ہوتے ہیں، تو الگ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحید حیض میں،
اہم آیات چل رہی ہیں، اس کے بعد طلاق کی آیات شروع ہو جائیں گی، بہت اہم ہیں، احکامات ہیں ان پر. میں اگر حروف کی پہچان، الفاظ کی پہچان پہ زیادہ بات نہیں بھی کروں گی تو آپ کو ان کا نالج ہونا چاہیے بیسک ضرور. یہ آپ انہیں سنیں، لائیو کلاس نہیں لے سکتے، ریکارڈنگ ضرور سنیں. اور ویسے یہ بہت تفصیل طلب ٹاپک ہے، آج مختصر جتنا ہو سکے گا میں آپ سے زیادہ تر کور کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی. تو عورتوں سے حیض میں الگ رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، وا اور اب یہ جو لا کون سا ہے؟ اس لا کے بعد اگر فعل مضارع آ رہا ہو، یہ تقربونا تھا تو نون گر گیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ لا ناہیہ یا لائے نہیں ہے. نون گرنے کے بعد الف آ جاتا ہے نا واو کے بعد نون کی جگہ. لیکن یہاں ایک قاعدہ ہے کہ جب فعل کے ساتھ اس طرح کوئی ضمیر آ کر اٹیچ ہوتی ہے تو وہ الف لکھنے میں نہیں آتا. اور یہ کاف را با حروف مادہ، تا علامت مضارع. واو سے پتہ چل رہا ہے کام کرنے والے جمع ہے، تا سے پتہ چل رہا ہے مذکر ہے، حاضر ہے. اور تم سب قریب مت جاؤ، اس میں حکم دیا جا رہا ہے. لا جو نہیں ہوتا ہے، لائے نہیں یا لا ناہیہ، اس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، کسی کام سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے. اور تم سب قریب مت جاؤ، ہننا یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، عام طور پہ سب زیادہ استعمال ہوتی ہے جمع مذکر غائب کی. ہم یہ کم استعمال ہوتی ہے. اور تم ان عورتوں کے قریب مت جاؤ. اب یہاں پر فائل میں بتا چکی ہوں، واؤ سے کیا پتا چل رہا ہے اور تا سے کیا پتا چل رہا ہے، تو وہی فائل ہیں تم سب. تو ہننا جو ہے نا یہ مفعول ہے، جو فعل مکمل ہونے کے بعد ساتھ آ کر کوئی ضمیر ان شکلوں میں لگی ہوئی ہو. جیسے اگر آپ کو ٹیبل یاد ہو تو الگ شکلوں والے ٹیبل اور جڑی ہوئی شکلوں والے ٹیبل. اگر اٹیچڈ کی آپ کو شکلیں یاد ہو نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس شکل میں جو ضمائر آتے ہیں، جیسے یہ انتا کی جگہ یہ آ رہا ہے. اب اس کا یہ کہ کچھ ضمائر کی شکلیں وہی رہتی ہیں، تو اس لیے اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گی. تو وہ پھر مفعول بن رہی ہوتی ہیں. یہاں بھی ایک کاف ضمیر مفعول ہے. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اور تم سب قریب مت جاؤ ان کے، ان عورتوں کے. حتیٰ اس کی بہت سی تفصیلات ہیں، بس اس کو ابھی رہنے دیں. تو اس کا ترجمہ یہاں تک کے ساتھ کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ہو جائے، یا پھر جب تک کہ وہ ہو نہ جائے. دونوں طرح سے ترجمہ جائز ہے. یت ہرن تا ہا را، طہارت سے لفظ پہچانا جا رہا ہے، پاک ہونے سے، پاکیزگی سے. تو اب اس میں یا علامت مضارع اور یہ جو نون ہے، اب یہ جو عورتوں کے آپ کہہ لیں کہ جو صیغے ہوتے ہیں نا مؤنث کے، ان کی بہت کم استعمال ہے، اس لیے زیادہ کبھی ذکر نہیں ہوا ہے کہ وہ پاک ہوتی ہیں یا وہ پاک ہو جائیں گی. حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. اب یہاں بہت یہ گرامیٹیکلی بھی بہت آپ کو یہ انٹرسٹنگ لگے گا. یطہرن آیا، پھر تطہرن آیا، حروف مادہ سیم ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. فائزہ، پھر جب، تطہرن وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں. اس میں سمپل پاک ہو جائیں، اس میں اچھی طرح پاک ہو جائیں. اور اس میں یہ جو شروع میں تا نظر آ رہی ہے یہ علامت مضارع نہیں ہے، یہ فعل کا وزن ہے، فعل ماضی کا. باب ہوتے ہیں اس کے، ان کے نام اب میں یہاں پہ ذکر نہیں کرتی. تو لیکن اذا کی وجہ سے، اذا کے بعد چاہے ماضی بھی آئے، ترجمہ مستقبل یا حال میں کریں گے. اچھا، اب غور طلب بات ایک تو یہ ہے کہ جب حروف مادہ بڑھتے جاتے ہیں نا تو اس کام میں، اس کے معنی میں شدت بڑھتی جاتی ہے، مبالغہ، کثرت. یہاں پہ صرف پاک ہو جائیں، یعنی کہ آپ خون آنا رک گیا ہے. لیکن یہاں پر اچھی طرح پاک ہو جائیں، حروف میں بھی اضافہ ہو گیا. اس باب کو اگر کوئی عربک گرامر اسٹوڈنٹ جانتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا اس کی صفات. یہاں پر مراد ہے کہ اب وہ جو پاکی اختیار کر لیں، غسل کر لیں. اب یہاں پہ مختلف رائے، باز کہتے ہیں کہ بس خون آنا بند ہو گیا، غسل سے پہلے بھی میاں بیوی کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. لیکن زیادہ تر کا یہی کہنا ہے کہ غسل کے بعد
یہ زیادہ بہتر ہے، سیف سائڈ پہ. فَأْتُوهُنَّ، اب کیا دیکھا ہم نے کہ تم ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، اب فا تو، اب یہ جو ہے نا فَأْتُو، حمزہ تا یا حروف مادہ ہے، اس میں آنا کا معنی بھی ہے، لانا کا معنی کبھی دے گا، کبھی دینا کا معنی. تو ان سب کی علامات ہوتی ہیں. جب اب یہاں پر خاص کوئی علامت نہیں آ رہی، نہ اس کے بعد کوئی با کا حرف نظر آ رہا ہے، ورنہ اس کا مطلب لانا ہو جانا تھا. یا اس کے اوپر ایک الف کے اوپر دوسرا الف ہوتا تو اس کا معنی دینا ہو جاتا. تو سمپل ہے، آنا کا معنی ہے، اور یہ فعل ہے، فعل امر ہے، وہی جو میں نے یہاں پر آپ کو بتایا تھا نا پیچھے، اس طرح سے کہ وہ الف آ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن وہ جب اس کے ساتھ ضمیر آگے جڑتی ہے تو لکھنے میں نہیں آتا. ادروائز یہ ٹپیکل فعل امر ہے. تو آؤ، تم سب آؤ، ہننا، ان کے پاس، من حیثو، جہاں سے بھی. من حرف حیثو اسم ہے. امرکم، امر حمزہ میم را حروف مادہ ہے، وہ لفظ جس کے اوپر 3 لگاتار زبر نظر آئیں، عام طور پر فعل ہوتا ہے، فعل ماضی. حکم دیا، کم تم سب کو، اللہ لفظ جلالہ، یہ اس کا فاعل ہے امرا کا، کیونکہ امرا ان 2 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل اندر بھی آ سکتا ہے اور کبھی ظاہر اسم کی صورت میں باہر بھی آ سکتا ہے. اس وقت یہ باہر ہے، اللہ نے حکم دیا تمہیں. اس سے کیا مراد ہے ابھی دیکھتے ہیں. ان اللہ، ان حرف تاکید، بے شک یقیناً اللہ، یحب التوابین، یحب ہا با با حروف مادہ ہے، احبا یحبو، یا علامت مضارع، محبت رکھتا ہے یا محبت رکھے گا، ان کی محبت کرتا ہے یا محبت کرے گا. تو اب آپ دیکھ لیں، کچھ باتیں آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر فعل مضارع کا حال میں کرنا زیادہ بہتر ہے یا مستقبل میں. بے شک یقیناً اللہ محبت کرتا ہے، رکھتا ہے، کن سے؟ التوابین سے. تا واو با حروف مادہ ہے، یہ وزن ہے. التواب ال لگا ہوا اسم ہے. اچھا، یہ جو وزن ہے نا، یہ جو لفظ ہے توبہ، اس کی نسبت دیکھی جاتی ہے بندے کی اللہ کی طرف، یعنی کہ اس میں بیسیکلی معنی ہوتے ہیں اس میں رجوع کرنا، توجہ کرنا، پلٹنا. تو اس کے بعد بعض دفعہ کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں، ان سے ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ جی اس وقت اس میں بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا، یعنی توبہ کرنا مراد ہے. اور جی یہ والے الفاظ آئے تو اس کا مطلب ہے جی کہ اللہ کا بندے کی طرف توجہ فرمانا، توبہ قبول فرمانا، مہربان ہو جانا. یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ادروائز اس کا مطلب 2 ہیں اس وقت، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تو یہ ہم نے یہاں پر دیکھنا ہوتا ہے کہ جی کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. بے شک اللہ محبت رکھتا ہے. اب اللہ کن سے محبت رکھے گا؟ ظاہر ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرے گا نا، ان کی توبہ پھر قبول فرمائے گا، مہربان ہو جائے گا. تو یہاں پر التواب کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اس کی جمع ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والے. تو ویسے ہی جب یہ اللہ تعالیٰ کا نام کے طور پر آتا ہے اسماء الحسنہ میں تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، سیم سٹرکچر ہوتا ہے، یہ اندازہ کرنا ہوتا ہے. بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور دوبارہ سے محبت کرنے کا لفظ استعمال ہوا، کن سے؟ المتطہرین، ال لگا ہوا اسم ہے، یہ ہے جی جو بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے. بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان الفاظ کا اس آیت کریمہ سے کیا تعلق ہے وہ بھی ابھی دیکھتے ہیں. اوورال یہ سب کے لیے ہے، بار بار جو توبہ کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ توبہ یہ سوچ کے نہیں کرنی کہ دوبارہ سے اگر کوئی ہو گئی غلطی تو کوئی بات نہیں، اپنی طرف سے پکی توبہ کرنی ہے، اس کی پوری شرائط کا پتہ ہونا چاہیے، غلطی گناہ کو چھوڑ دینا ہے، آئندہ دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا ہے. مگر اگر کسی وجہ سے موقع پر کوئی کمزوری کا شکار ہو جائے انسان، غلطی ہو جائے تو دوبارہ توبہ کرے، بار بار کرے. مگر پہلی توبہ سچی پکی ہونی چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ، یہ نہیں کچی پکی.
تو پھر جتنی بار انسان سے غلطی ہوتی ہے اتنی بار وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا اس کی طرف پلٹ کر آنا، رجوع کرنا، توبہ کرنا انتہائی پسند ہے۔ اسی طرح پاک صاف، اس میں ہر طرح کی صفائی، جسمانی، آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں اس کی صفائی، دل کی صفائی، روحانی، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں عام مفہوم بتا رہی ہوں کہ عام مفہوم میں یہ آیت بہت کچھ، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے جتنا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن اس آیت سے کیا تعلق ہے، اب میں آپ سے تفسیر شیئر کرتی ہوں اس آیت کریمہ کی۔ سب سے پہلے تو یہ جو لفظ استعمال ہوا المحید، اس کے اصل معنی ہے جی اس میں بہنا۔ مراد عورت کا وہ خون ہے جو ہر ماہ عادت کے مطابق آتا ہے۔ عادت کے خلاف جو خون آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں، وہ بیماری ہے، یہ عادت ہے۔ حیض عادت ہے، استحاضہ بیماری ہے۔ اذن، اذیت کے لفظ سے پہچانا جا رہا ہے۔ اس کا لفظ تکلیف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بیماری کے لیے بھی، اور گندگی کے لیے، تینوں معنی میں آتا ہے۔ یہاں پر یہ گندگی کے معنی میں ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور اس کا گندگی ہونا تو ظاہر ہے، میڈیکلی بھی پتہ ہے، عورت ان دنوں صحت کی نسبت بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اس حالت میں یہ میاں بیوی کا جسمانی تعلق، جب میں جسمانی تعلق کا لفظ استعمال کروں تو ذہن میں رکھیے گا کہ جو آخری جو دخول وہ سب اس میں شامل ہوگا، کیونکہ آج بہت سی باتیں مجھے آپ سے اس طرح شیئر کرنی ہے، بار بار میں الگ سے ذکر نہیں کر سکوں گی، تو ایک بار میں بتا دیتی ہوں جسمانی تعلق، یا میں انٹر کورس کہہ دوں گی، آپ سمجھ جائیے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ گھر میں اس کے ساتھ اکٹھے رہتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماع کے علاوہ سب کچھ کرو، یعنی یہ میاں بیوی کے جسمانی تعلق کے علاوہ۔ صحیح مسلم 302۔ باقی احادیث میں یہ کلیئر ہے، اس حالت میں میاں بیوی کا کس کرنا، حق کرنا، یہ سب کچھ جائز ہے، سوائے وہ جو جسمانی تعلق ہے ان کا فائنل۔ عورت اس گھر میں رہ کر اس کا کھانا پکانا، بچے کو دودھ پلانا، گھر کا ہر کام عورت کر سکتی ہے ان دنوں میں، البتہ مسجد میں جانا اور نماز روزہ وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں کچھ اور تفصیلات دوسری تفصیل سے آپ سے شیئر کروں گی، فی الحال پہلے اس آیت کریمہ کو ہم دیکھ لیں، باقی آگے چلیں۔ میں نے آپ سے جو یت حرن اور دوسرے لفظ کے جو فرق بیان کیا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یقیناً۔ تو اب پہلے میں یہ ہے جو یت حرن کہ حیض سے پاک ہو جائے، خون آنا بند ہو جائے، مگر جو اللہ نے اصل میں جو تعلق کی میاں بیوی کے تعلق کی اجازت دی ہے وہ دوسرے لفظ کے بعد دی ہے۔ دوسرے لفظ سے مراد یہاں اچھی طرح پاک ہونا، اس سے مراد غسل کرنا ہے۔ اکثر اہل علم یہی فرماتے ہیں کہ غسل سے پہلے یہ تعلق جائز نہیں، تو البتہ بعض علماء پاک ہونے کے بعد عورت کی شرمگاہ کو دھو لینے کے بعد اس تعلق کو جائز سمجھتے ہیں، مگر پہلی بات میں زیادہ احتیاط ہے، سیف سائڈ پہ وہی بہتر ہے۔ آگے چلیں، فَأْتُوهُنَّ، تم ان کے پاس آؤ۔ اب یہاں ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی کام سے پہلے منع کیا جائے اور پھر کہا جائے کہ یہ کرو، پھر امر آ جائے اس کے بعد، یعنی پہلے فعل نہیں ہے پھر فعل امر آ جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ضرور کرو، اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت ہے۔ تو اب منع کرنے کے بعد فعل امر آیا ہے یہاں پر، تو اس سے اجازت مراد ہے۔ تو یہاں پر یہ وہ سورۃ المائدہ میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دوسری آیت میں یہ دیکھیں کہ اس میں بھی یہی انداز ہے کہ جب احرام کھول دو تو شکار کرو، اس میں پہلے ایک چیز سے منع کیا گیا پھر فعل امر آیا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ احرام کھولتے ضرور شکار کرو، حکم دیا جا رہا ہے، اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے، یعنی شرم گاہ میں جس جگہ سے تمہیں منع کیا گیا تھا اب اس جگہ سے عورت کے پاس جانے کی اجازت ہے۔ دبر، پشت کا وہ حصہ، یعنی کہ ابھی اس کی تفصیل تھوڑی اور بھی میں بتاؤں گی، اس کی اجازت نہ پہلے تھی نہ اب ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ اس کی اجازت ہے، وہ تو سراسر گندگی ہے۔
اب المتطہرین بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں سے تو اس چیز کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے. اسی طرح حیض کی حالت میں جانا بھی المتطہرین کے لائق نہیں ہے. اگر کوئی اس حالت میں چلا گیا تو بہت توبہ کرنے سے اللہ کی محبت کا پھر حقدار بن سکتا ہے. تو یہ جو التوابین المتطہرین کی یہ تفسیر آیت کی نسبت، ان کی آیت کی مناسبت سے یہ ہے جو میں نے بھی بتا دی. ورنہ لفظ عام ہے، اس میں ہر گناہ سے بہت توبہ اور ہر نجاست سے بہت اجتناب اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. اور صفائی میں یاد رکھیے گا، جہاں اپنی صفائی بھی ضروری ہے، جہاں ہم رہتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، ہم گھر میں رہتے ہیں، کسی جگہ جا کے رہنا پڑتا ہے، کسی جگہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، صفائی کا خیال رکھیں. لیکن اب اس میں یہ بھی نہیں کرنا، بعض عورتوں کو صفائی کا بالکل جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے، کریز ہوتا ہے. اور ہمیں کریز سے زیادہ بعض عورتوں کو یہ ایک ٹرم ہوتی ہے او سی ڈی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ایک چیز کو صاف کریں گی، پھر صاف کریں گی، تسلی نہیں ہوگی، وہ تھوڑا ذہنی مسئلے کی طرف چلا جاتا ہے. تو ان میں فرق ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک نارمل آپ صفائی پسند ہے یا ذہنی مسئلہ اب اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر نارمل صفائی میں بھی ضرور کیجئے، جتنا کریں اتنی اچھی بات ہے. مگر اب یہ نہیں، میں اکثر دیکھتی ہوں کہ گاڑیاں روز دھل رہی ہیں، گھروں کے جو باہر، آپ کے دروازے کے باہر کے جو حصے ہیں، اتنا اتنا پانی ضائع کر کے روز اس کے دھویا جا رہا ہے. چلیں جہاں گھر کا اندر کا حصہ آپ رہتے ہیں اس کی صفائی تو سمجھ میں آتی ہے، باہر اتنا پانی ضائع کرنا، کبھی آپ کو اندازہ ہے کہ پانی، دنیا کے کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پانی اویلیبل ہی نہیں ہے. پھر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں انتہائی گندا پانی اویلیبل ہے، اور آپ کو اللہ نے اتنا صاف ستھرا پانی دیا اور آپ کس طرح اسے ضائع کریں. یعنی کہ پھر کپڑوں کو بلا ضرورت چند گھنٹے پہنے اتار کے وہ بھی دھونے کے لیے. تو صفائی پسند ہونا الگ چیز ہے. صفائی پسند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہی ہیں ان چیزوں کو دھونے میں، آپ وہ کپڑا، سرف، صابن بھی ضائع کر رہی ہیں، پانی بھی ضائع کر رہی ہیں. تو یہ چیز کا خیال رکھیں، بہت احتیاط کریں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا شوق اپنی جگہ، دل چاہتا ہے سب کا بھی گھر باہر سے چمکنا شروع کرے، گاڑی چمک رہی ہو، مگر اس طرح نہ کیجیے. یہ پھر آپ کا صفائی پسندی سے نکل کر یہ پھر اسراف کی طرف بات چلی جائے گی. تو احتیاط کیا کریں. ہاں، میں بات کچھ اور کرنا چاہ رہی تھی، بات سے بات نکل آتی. بات میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ صفائی ضرور رکھیں، لیکن اصل میں جو روحانی قلبی صفائی، دل کی صفائی، دل میں نفرت، حسد، کینہ، بغض، یہ چیزیں نہ ہوں. ایک دینار یا نصف. جی، شاید میری طرف کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہے. میں یہ دوبارہ سے اسکرین آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور میں یہ بتا رہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جائے وہ ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرے. ابو داؤد 2168، سنن نسائی 290، جامعہ ترمذی 136، اور بھی بہت سی یہاں پہ حوالے دیے ہوئے ہیں. شیخ علامہ جو شیخ البانی رحم اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرنے کا اختیار ہے. ایک اور تفسیر سے میں اس آیت کریمہ کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گی. وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ازن کا معنی تکلیف، بیماری اور گندگی بھی ہے. میڈیکل، یہ میں بھی آپ سے شیئر کر چکی ہوں. پھر حیض کی مدت کے بارے میں لکھتے ہیں، ہر عورت کے جسم اور اس کے مزاج کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی ہے. کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن. 10 سے زیادہ ہو تو وہ پھر استحاضہ کی طرف چلا جاتا ہے. اور اپنی اپنی عادت کا ہر عورت کو علم ہوتا ہے. تو کبھی بھی زندگی میں آپ کی جب یہ بچوں کے بعد یا ایک خاص ایج کے بعد یہ چینجز آتی ہیں، آپ کنفیوز ہو رہی ہیں، بار بار اس طرح سے داغ لگ رہا ہے،
تو اس میں یہ کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری پرانی عادت کیا تھی، مجھے اتنے دن ماہواری آتی تھی، تو وہ آپ کے ماہواری میں شمار ہوں گے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر استحاضہ میں شامل ہو جائیں گے، اس میں شمار ہوں گے. تو اب جو پرانی عادت کے فرض کریں 7 دن تھے، حد میکسیمم 10، تو اس میں وہ سب کچھ جو ماہواری کے جو بھی احکامات ہیں اس پہ لاگو ہوں گے. اس کے بعد پھر وہ خون پڑ رہا ہے، داغ لگ رہا ہے، تو اس پہ پھر اب ماہواری والے احکامات نہیں ہوں گے، وہ نارمل ہی کاؤنٹ ہوگا. الگ رہو اور قریب نہ جاؤ، ان دونوں سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی کا جسمانی تعلق. یہود و نصارہ دونوں اس معاملے میں افراط و تفرید کا شکار تھے. یہود تو دوران حیض ایسی عورتوں کو الگ مکان میں رکھتے اور ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اور نصارہ اس دوران تعلق قائم کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے تھے. چنانچہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. اس آیت کی روح سے میاں بیوی دونوں اکٹھے مل کر رہ سکتے ہیں، اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں. باقی کچھ تفصیلات میں نے پہلے آپ سے شیئر کی. اب جو کام نہیں کر سکتے وہ اب تھوڑا سا یہاں پہ لکھتے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. حیض کے دوران عورت جو کام نہیں کر سکتی، نمبر 1، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اور حیض کے دوران اسے نماز معاف ہے، بعد میں اس کی قضا اس پر واجب نہیں. نمبر 2، وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن روزے اسے معاف نہیں ہیں، وہ بعد میں اس کی قضا دینا واجب ہے. رمضان کے روزوں کی یہاں بات ہو رہی ہے. پھر وہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ حج کے باقی سب ارکان پورے کر سکتی ہے، اور وہ واجب جو طواف کعبہ کے لیے اسے اس وقت تک رکنا پڑے گا جب تک پاک نہ ہو جائے. پھر وہ کعبہ میں یا کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن گزر سکتی ہے. پھر قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی، نہ ڈائریکٹ اسے پکڑ سکتی ہے، نہ ہی اس کے ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگانا. باقی میں بتا دوں، زبانی قرآن مجید کی تلاوت اکثر علماء کے نزدیک اس کی اجازت ہے. زبانی جو بھی آپ نے یاد کیا ہوا ہے آپ پڑھ سکتی ہیں، اب تو موبائل سے، ایپ سے بھی. پھر یہ جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں یہ میں کبھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتی ہوں، بس میں بتا دیتی ہوں جی دونوں رائے ہیں. جس پر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ اسے فالو کریں، ٹھیک ہے. جس پہ ہمارا ہے ہم کر رہے ہیں، جس پر آپ کا ہے آپ کریں، ٹھیک ہے. اس میں کوئی بحث کی، لڑائی کی، فرقے کی، مسلک کی کوئی بات نہیں ہے. سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، تو جس پر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. پھر یہ لکھتے ہیں استحاضہ حیض سے بالکل الگ چیز ہے. استحاضہ بیماری ہے، جبکہ حیض بیماری نہیں ہے بلکہ عورت کی عادت میں شامل ہے. لہٰذا استحاضہ میں وہ تمام پابندیاں اٹھ جاتی ہیں جو حیض کی صورت میں تھیں، اور پھر یہ میاں بیوی کا جسمانی تعلق بھی قائم کیا جا سکتا ہے. یہ تھی جی پہلی آیت کریمہ. ایک بار اس کا ترجمہ پھر شیئر کر دیتی ہوں. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ وہ ایک اذیت ہے، تو عورتوں سے حیض میں الگ رہو اور نہ تم ان کے قریب جاؤ. ان دونوں میں وہی جسمانی تعلق کی بات ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا کیا مراد؟ جو جگہ اللہ نے مقرر کی ہے اس تعلق کے لیے. جو قوم عمل لوط والی جو جگہ ہے وہ نہ پہلے اجازت تھی نہ اب. بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے، اور محبت رکھتا ہے. پھر دوبارہ لفظ استعمال کیا ہے دونوں سے الگ سے. کتنی اہمیت ہے بار بار توبہ کرنے والوں کی، کتنی اہمیت ہے بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کی. اس میں جسمانی صفائی بھی ہے، اس میں قلبی صفائی بھی ہے. آیت نمبر 223 دیکھتے ہیں. ابھی احکامات ہی چلیں گے، اب سورۃ البقرہ آہستہ آہستہ اپنی تکمیل کی طرف بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. کچھ ماہ میں ہمارا یہ مکمل ہو جائے گا سلسلہ. پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے دوبارہ سے ایک بار شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو حصہ ہے جہاں ہم اس وقت پہنچے ہیں، طویل آیات ہیں اور بہت سمجھنے والے احکامات ہیں، تو اس میں الفاظ پہ زیادہ بات اگر نہ بھی ہو تو احکامات کا پتہ ہونا چاہیے، تو اس کو بھی سنجیدگی سے لیں. ویسے بھی جب کوئی کورس سٹارٹ ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس کا جو جوش اور جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آگے چلتے ہوئے کم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کیا کریں. آیت نمبر 223. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نساؤکم حرث لکم
निसाउकुम दोनों इसम है, तुम्हारी औरतें, हरसुन खेती को कहते हैं, इसमें आखिर में तनवीन है, लकुम तुम्हारे लिए। तो तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती हैं, तू ये पीछे भी ये गुजरा था। तो आओ हरसकुम अपनी खेती में, अन्ना तुम, अन्ना जहां से, तुम ये फेल माजी है, तुम सब ने चाहा, शीन या हमजा हुरूफ मादा है, शाह हम पढ़ते हैं ना इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये वही है, तुम सब ने चाहा। मगर अन्ना की वजह से हम तर्जमा करेंगे। ये जो अन्ना है इसकी भी तफसीलात है, लेकिन बस फिलहाल इस पर कोई बात मैं नहीं कर रही। जिस तरह तुम चाहो, वक़द्दिमू ली अनफुसिकुम, वक़द्दिमू ये भी फेल अमर है, लेकिन वो टिपिकल शक्ल नहीं है जो जिसमें शुरू में खाली अलिफ आता है और फिर उसके बाद वाला हर्फ साकिन, ये एक्सेप्शन में से है। तो ये कद इसमें आगे भेजने का माना है, और आगे भेजो ली अनफुसिकुम, ये लामे जारा के लिए, अनफुसिकुम नफ्स की जमा अनफुस, ये भी इसमें है, कुम जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर, अपने नफ्सों की, बेसिकली ये तुम्हारे नफ्स। लेकिन ये जो होता है ना तुम्हारा, इसका तर्जमा अपने के साथ भी इसला कर लेते हैं, तो ये आपको पता चलेगा ये तुम्हारा हमारा इनका फिर किस कहाँ कहाँ पर हम अपना के साथ तर्जमा कर सकते हैं। और आगे भेजो, और अपने नफ्सों के लिए आगे भेजो, क्या मुराद है आगे भेजो? तो ये इसकी तफसील अभी देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती हैं। ये जो लफ्ज है ना खेती का, इस पर बहुत सी औरतें खफा होती हैं कि इस्लाम ने हमें कोई एहतराम नहीं दिया, हमारे लिए खेती का लफ्ज इस्तेमाल किया है, औरत का कोई मुकाम नहीं है। उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि किसी इंसान के लिए, किसी मर्द के लिए जो जिसकी जमीन है, कोई काश्तकार जिसके पास खेती है, उसके लिए उसकी जो सबसे कीमती चीज होती है ना, और सबसे पसंदीदा चीज, सबसे महबूब चीज, वो खेती होती है। तो ये अगर उसे अंदाजा हो तो कोई इस चीज पर एतराज कर ही ना सके। यहाँ पे उसी चीज के साथ कहा गया है कि तुम्हारी जिस तरह खेती होती है, और जिस तरह तुम खेती में वक्त देते हो, वक्त लगाते हो, और फिर तुम किसी भी टाइम जा सकते हो, तुम्हारी है वो, और वक्त देना भी चाहिए। वरना खेती जो है, अगर तुम खेती को निग्लेक्ट करोगे, वक्त नहीं दोगे, तवज्जो नहीं दोगे, सैराब नहीं करोगे, जिस तरह खेती से आप इस चीज को ज़हन में लाएं, तो औरत भी इसी तरह मुरझा जाएगी। तो ये देखने में चंद अल्फाज हैं, मैं आज इन्हें आपसे शेयर नहीं कर सकती, इस पर तो अलग सेशन क्लास होनी चाहिए, इतनी तफसीलात हैं इसमें। मुख्तसर मैंने आपकी सिर्फ तवज्जो दिलाई है, आपको आइडिया दिया है कि इसमें मर्दों के लिए भी हुक्म है कि तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो जो खेती के साथ सलूक करते हो, इतनी अहमियत देते हो, वक्त लगाते हो, तवज्जो देते हो, वही अपनी औरतों के साथ करो। और फिर आओ जिस तरह तुम चाहो, भी अपनी खेती में किसी भी वक्त आ सकते हो, लेकिन यहाँ पर यह नहीं है कि जगह दाखिल होने की मियाँ बीवी के ताल्लुक में इंटरकोर्स की जगह वही रहेगी। ये चीज नोट कर लीजिए। ये नहीं है कि इसमें एनल सेक्स हो रही है या ओरल सेक्स हो रही है, नहीं, जगह वही रहेगी। और आगे, लेकिन ये कि तुम किसी वक्त भी आना चाहो तो तुम इख्तियार है, और बीवियों को भी इस चीज का ख्याल करना चाहिए, इस शोहर का ये हक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत पढ़ी लिखी हैं, हमने इतना पढ़ लिख लिया और अब शोहर को उसके इस हक से महरूम करें। बाकी ये कि मियाँ बीवी की एक ताल्लुक होना चाहिए, दोस्ती का ताल्लुक भी होना चाहिए। अगर बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, उसका भी दिल नहीं है, भी औरत की भी जाहिर है सारा महीना वो बहुत से हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है, तो शोहर को इस चीज का अंदाजा होना चाहिए और ख्याल करना चाहिए। और दोनों को अल्लाह ताला के अहकामात का भी ख्याल करना चाहिए कि किन दिनों में नहीं मिलना। और तो ये सब चीजें, अब मैंने कहा ना, इसमें एक एक लफ्ज में बहुत तफसीलात निकलती हैं, बस सिर्फ तवज्जो आपकी दिलानी है, आज के लिए इतना काफी है। अब ये आगे भेजो से क्या मुराद है, ये भी मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। पहले मैं इस आयत करीमा को आपके सामने एक बार मुकम्मल कर दूं। आयत नंबर 223 चल रही है। वत्तकुल्लाह, अब ये इत्ताकू ये भी फेल अमर है, टिपिकल शक्ल है जिसमें ज्यादा लोगों को हुक्म दिया जा रहा होता है। और डरो अल्लाह से। वालमू, और जान लो, ये भी फेल अमर है। अन्नाकुम, अन्ना का ये लोग बेशक के साथ अक्सर करते हैं, वैसे इसका होता है ये कि कुम तुम सब मुलाकूहू,
ملاقو ملنے والے، پیش پہ میم پر پیش ہو تو اکثر یہ اسم ہوتا ہے، ملاقات سے پہچانا بھی جا رہا ہے، ملاقات کرنے والے ہو اس سے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، کدھر جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، وا اور بشیر، اب یہ بھی فعل امر ہے لیکن اس میں ایک کو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ اتقوا میں زیادہ کو دیا جا رہا ہے، اعلموا میں زیادہ کو دیا جا رہا ہے، اس لیے واو بیچ میں آ جاتی ہے۔ اور خوشخبری دے دیجئے کن کو؟ المؤمنین، اللہ کا وہ اسم ہے، مومن کی جمع، مومنوں کو، ایمان والوں کو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جب عورت سے اس کی پچھلی جانب سے ہو کر، پچھلی جانب سے ہو کر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دبر سے، یہ جو عمل قوم لوط نہیں، شوہر کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ پیچھے سے اگر ملتا تو جی ان کے مطابق بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے، اس پر یہ آیت اتری۔ صحیح بخاری 4528۔ عورتیں کھیتی ہیں، باقی اس کے لیے ایسی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جگہ کا بس یہ ہے کہ وہ فکسڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہاں سے تعلق قائم ہوگا، باقی کوئی سامنے سے آ کر ملتا ہے، کوئی پیچھے سے ملتا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے، مگر اولاد پیدا کرنے کی جگہ ہی ہو، اسی جگہ پہ یہ تعلق قائم ہونا چاہیے۔ جو دبر ہے وہ کھیتی کی جگہ نہیں ہے، وہ پاخانے کی جگہ ہے۔ احادیث میں دبر میں جانا حرام قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو عورت کے پاس اس کی دبر میں جائے۔ ابو داؤد 2162۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، علامہ شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یعنی ایک تو اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، دوسرا یہاں پہ اولاد کا حصول بھی ہو، صرف یہی کام نہیں کرنا، میاں بیوی کے تعلق میں اولاد کا حصول اس کی نیت بھی ہونی چاہیے، پھر نیک اولاد انسان کا بہترین سرمایہ ہے، تو یہاں پر یہ ہے بیوی سے صحبت کے وقت نیک اولاد کے حصول کی نیت بھی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ پھر تقوی کا لفظ دیکھیے، جب بھی کسی رشتے کی بات آئے گی نا قرآن مجید میں تقوی کا لفظ ضرور آئے گا۔ میاں بیوی کے جو آپس کے معاملات ہیں، صرف جسمانی تعلق کی بات نہیں کر رہی میں، ویسے بھی یہ اکثر صرف میاں بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ جی ہمارے درمیان میں چل کیا رہا ہے، ہمیں کون سی بات ایک دوسرے کی بری لگی ہے، ناراضگی بھی ہوتی ہے، بعض گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، خود ہی لڑ لیتے ہیں، خود ہی صلح ہو جاتی ہے، تو اصل میں ان کا گواہ اللہ ہوتا ہے اس رشتے کا۔ تو آپ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خالص رہنا ہے، مخلص رہنا ہے، چیٹنگ نہیں کرنی ہے، تو یہ اس میں بھی تقوی ہوگا تو ہی۔ آج کل تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں، ہم سب پہ رحم فرمائے، یہ جو موبائل ہے جہاں اتنا اس سے اچھا کام لیا جا سکتا ہے، میں کہتی ہوں میجیکل یہ ایجاد ہے نئے زمانے کی، ورنہ مجھے پتہ ہی نہیں ہونا تھا، نہ آپ لوگوں سے میری کبھی ملاقات ہو سکنی تھی، ہم لوگ، میں کہیں ہوتی آپ کہیں ہوتے، اب دیکھیں ہم کس طرح اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں اکٹھے اور پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اتنی زبردست ایجاد اللہ تعالیٰ نے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ نہ پڑھانے والوں کے لیے ہر جگہ جا کر پڑھانا آسان تھا، خاص طور پہ خواتین کے لیے، نہ پڑھنے والیوں کے لیے۔ اب دیکھیں پوری دنیا سے بہنیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور وہ سب بہنیں جو پراپر کورس نہیں کر سکتی ہیں، کئی کئی گھنٹے کا، ہفتے میں کئی کئی دنوں کا، تو آپ آن لائن کلاسز سے کہیں کوئی ہلکی آسان کلاس سے جڑ سکتی ہیں، ورنہ جتنے ادارے ہیں فزیکل ان سب میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ڈسپلن کے ساتھ پراپر کلاسز ہوتی ہیں، انہوں نے 1 سال یا 2 سال میں کورس ختم کرنا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، لیکن ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ اور پھر خاص طور پہ اب یہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اب شوہر کے پاس بھی ہے، بیوی کے پاس بھی ہے، دونوں چیٹنگ کر سکتے ہیں۔ پہلے تو گھر سے باہر جاتے تھے تو کسی پہ نظر پڑتی تھی، یا کسی سے ملاقات یا دوستی ہوتی تھی، یا کوئی گھر کے کوئی دور کے رشتوں سے بس، یا بعد میں کوئی خط لکھ کر آپ یہ کام ہو سکتا تھا۔ اب تو گھر میں بیٹھے 24 گھنٹے، دن رات کا کسی کو کوئی خیال ہی نہیں، احساس ہی نہیں، لحاظ ہی نہیں، کسی وقت بھی کسی سے مل لو، باتیں کر لو، کال کر لو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ لیکن چیز اچھی ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا، تو تقوی ہی ہے جو بچائے گا۔ تو کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے ایک دن، تو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان رشتوں کو آپ بالکل صحیح لے کر چلیں۔ پھر
یہ جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ان دنوں میں، حیض کے دنوں میں نہیں ملنا، یہ بھی تقوی ہوگا تو باقی تو کسی کو نہیں پتا، نہ کوئی آگے پوچھے گا نہ ہم بتائیں گے. تو اللہ کے احکامات میں بھی تقوی ہی اصل چیز ہے. چلیے جی، بس فی الحال اتنا ہی مختصر، آگے چلتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 224 224. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نیا ٹاپک ہے، یہاں سے احکامات چل رہے ہیں بہت عام، ایک سے بڑھ کر ایک. آگے طلاق کے شروع ہونے والے ہیں. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. حرف ہے اور لا کون سا پہچان لیں جی، پہچانے جی، میسج کریں مجھے اگر کسی نے پہچانا ہے. اس کا نام لکھے، میں نے ابھی کلاس کے شروع میں تفصیل سے اس پر بات کی ہے، اس کی پہچان بھی بتائی ہے. جو دل میں آتا لکھ دیں. زیادہ دو ہی لا مین پڑھتے ہیں نا، کبھی کبھار لائے نفی جنس آتا ہے. شاباش شاباش نورین صاحبہ، لا ناہیہ پاکیزہ صاحبہ، ماشاءاللہ لائے نہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا جی. لا تجالو، اب جیم عین لام، جی ماشاءاللہ. مجھے نام نہیں پتا چل رہا، سامسنگ کے نام سے آ رہا ہے، بالکل ٹھیک لکھا جی آپ نے. تو آخر میں واو الف ہے، شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں تا علامت مضارع، تا علامت مضارع انٹیکٹ نظر آئے، وہ نہیں گری، تو اس کا مطلب ہے یہ آخر میں واو الف ہے، نہ یہ فعل ماضی ہے نہ یہ فعل امر ہے، اس میں علامت مضارع گر جاتی ہے. اب کوئی ایسا لفظ آیا ہے جس نے کہ نون گرایا ہے، اس وقت لائے نہیں آیا ہے. لا تجالو، تم سب نہ بناؤ اللہ کو، ارداتن آڑ، اس میں یہ تنوین بھی آ رہی ہے، گول تا بھی، اسم کی دو علامات ہیں. لی ایمانکم، لی لام جارہ، ایمان قسم کی جمع، کم تو اپنی قسموں کے لیے، تمہاری قسموں کے لیے. اچھا، اس کا ترجمہ میں کئی طرح سے آپ کے سامنے رکھوں گی. اگر آپ مفہوم سمجھ لینا تو پھر ترجمہ سمجھ آئے گا، ورنہ نہیں سمجھ آتا. یعنی اللہ تعالی کے نام کی جو تم قسمیں کھاتے ہو، اپنی ان قسموں کو تم اپنے برے کاموں کے لیے استعمال نہ کرو، یا اچھے کام نہیں کروں گا اس لیے استعمال نہ کرو. اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، میں اپنے والدین سے بات نہیں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں میں اپنے بہن بھائیوں سے بات نہیں کروں گا، میں اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا، شوہر سے بات نہیں کروں گی، اور اللہ کی قسم کھا کر یہ کام کیا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں کرنا، یہ مفہوم ہے. اور ویسے اس کا ترجمہ، نہ تم بناؤ اللہ کو آڑ اپنی قسموں کے لیے، ان یہ کہ تبرو و تتقو و تصلحو بین الناس، تین کاموں کا ذکر ہے، اور یہاں انہوں نے بریکٹ میں نہ لکھ دیا ہے. یہ نہیں کہ تم نیکی کرو گے، تقوی کرو گے، صلح کراؤ گے لوگوں کے درمیان، اس کام کے لیے قسم نہ کھاؤ، اس کے لیے کہ یہ تم کام نہیں کرو گے، اس کے لیے کوئی قسم کھا رہا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اب وہ تو قسم کھا رہا ہے جی میں بہن بھائیوں سے بات تک نہیں کروں گا، لیکن وہ تو پھر ظاہر ہے یہ نیکی تو نہ ہوئی. تو یہ ہے، اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں، کچھ شیئر کر دیتی ہوں آج. ان تبرو، اب یہ جی ان سب کے نون گرے ہوئے ہیں، تبرو کا بھی، تتقو کا بھی، تسلیحو کا بھی، ان کی وجہ سے. ان کا تو ایک ہی وجہ سے، ان کی وجہ سے تبرو کا گرا ہے، باقیوں کا کیوں گرا ہے یہ گرامر کی بات ہے، لیکن آپ یہی فی الحال سمجھ لیں کہ نہ تم نیکی کرو گے، نہ تم تقوی کرو گے، نہ تم صلح کراؤ گے لوگوں کے درمیان. اور اللہ واللہ سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. میں ایک دو ترجمے آپ سے شیئر کر دیتی ہوں اگر آپ کو ترجموں کی سمجھ آ جائے، ورنہ مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا. تو مفہوم یہی ہے کہ کوئی بھی تم اگر اللہ کے نام کی قسم کھا کر اور یہ کہتے ہو کہ میں یہ اچھا کام نہیں کروں گا تو یہ غلط ہو جائے گا. چلیے جی، ایک دو ترجمے آپ سے شیئر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نہ تم نیکی کرو گے اور نہ تم گناہوں سے بچو گے اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ایک اور ترجمہ، اور اپنی قسموں کے باعث اللہ کے نام کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ مت بناؤ، اللہ خوب سننے والا، بڑا جاننے والا. ایک آسان ترجمہ، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں
اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اس کی تفسیر میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ بعض لوگ غصے میں آ کر کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، اور پھر اس قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں۔ جی میں نے تو قسم کھائی تھی اللہ کی، اب میں تو نہیں یہ کام کر سکتا، ان کی پہلے یہ قسم کھائی کہ میں فلاں سے فرض کریں بات نہیں کروں گا، اب بھی جی میں نے تو جی قسم کھائی ہوئی ہے، میں کس طرح اسے بات کر سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کے نام لے کر اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، پھر ان کو آڑ بنا کر یہ کام اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت میں تو اس قسم کے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں اس لیے نہ کھاؤ کہ نیکی پرہیزگاری لوگوں میں صلح کرانے جیسے نیک کاموں سے باز رہنے کا بہانہ تمہارے ہاتھ آ جائے، کیونکہ غلط قسم پر اڑے رہنا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن سے فرمایا، جب تم کسی بات پر قسم کھا لو پھر دیکھو کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کر لو جو بہتر ہے۔ صحیح بخاری 6622۔ قسم کے کفارے اور قسم کی تفصیلات، قسم کی اقسام، یہ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں دیکھیں گے۔ ابھی فی الحال اتنا ہی۔ اس پہ ہم نے کیا دیکھا؟ آسان ہے۔ اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 225۔ اب اس میں دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یواخذکم اللہ۔ اب یہ جو ہے نا سمپل لا ہے نفی کا، یواخذو حمزہ خا زال حروف مادہ ہیں یا علامت مضارع، آخذا یواخذو نہیں مواخذہ کرے گا کم تم سب کا اللہ لفظ جلالہ، یہ فاعل ہے جو آ رہا ہے، تو یواخذو ان دو سیغوں میں سے ایک ہے جس کا فاعل ظاہر اسم کی صورت میں آگے آ سکتا ہے، اور اگر نہ آئے نا ظاہر اسم کی صورت میں آگے تو اس کے اندر ہی ہوتا ہے، پھر یہ جو دو سیغے ہیں ان کے اندر ہی ہوتا ہے، دونوں کا پھر ہوتا ہے وہ اس، اب وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی ہوگا غائب۔ نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ باللغو، با حرف اللغو، لگا ہوا ہے اسم ساتھ لغو کے یا لغو پر، فی ایمانکم، فی حرف میں تمہاری قسموں میں، اس کا بھی با محاورہ کروں گی تو زیادہ کلیئر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ولیکن اور لیکن، یواخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بیما کسبت قلوبکم بوجہ اس کے جو، با سببیہ، کسبت قلوبکم، کسبت کاف سین با حروف مادہ ہے، لمبی تا نظر آ رہی ہے ساکن، یہ فعل کی علامت ہے، فعل ماضی کی، کام کرنے والا مؤنث پھر اس میں ہوگی، اور اس کا بھی فاعل آگے ظاہر اسم کی صورت میں آ سکتا ہے اور اس کا آ رہا ہے، اور یہاں پر قلوب قلب کی جمع ہے، تو یہاں پر مؤنث کیوں آیا ہے فعل؟ کیونکہ اس کا جو فاعل ہے نا وہ لکھ لیں غیر عاقل کی جمع ہے، تو ایک ہوتی ہے کہ کلیئر مؤنث جو مادہ ہیں جیسے کوئی عورت ہے کوئی بھی، ایک ہوتا ہے کہ یہ بھی قاعدہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع آئے تو اس کے لیے بھی پھر فعل یا کوئی چیز مؤنث آتی ہے۔ سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیجیے فی الحال۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، دلوں کی کمائی کی بات ہو رہی ہے، وہ مواخذہ کرے گا تم سب کا، ساتھ اس کے سمپل با بھی ہو سکتا ہے، ساتھ اس کے جو تمہارے دلوں نے کمایا، با سببیہ میں بھی ہو سکتا ہے بوجہ اس کے جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ اس کا میں ایک ترجمہ آپ سے شیئر کر دیتی ہوں اور ایک دو تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ پھر ہو جائے گا آسان۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، مگر ان کا ضرور مواخذہ فرمائے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو، یا اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دل کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر گرفت کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت حلم والا ہے۔ لغو قسموں سے کیا مراد ہے؟ جو نیت کے بغیر عادت کے طور پر یوں ہی زبان سے نکل جاتی ہیں، ایسی قسموں پر کسی قسم کا کفارہ یا سزا نہیں ہے۔ ہاں جو قسمیں دل کے ارادے کے ساتھ کھائی جائیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اور پھر اس کی خلاف ورزی کی جائے گی تو ان پر کفارہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے
تو پھر یہ تو کبیرہ گناہ ہے، اس کا کفارہ نہیں پھر ہوگا، اس کی یہ کہ ندامت اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد اور استغفار، سچی توبہ اس کی کرنی پڑے گی، اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ انشاءاللہ اس کی اقسام پھر کبھی ہم دیکھیں گے بعد میں۔ تو ابھی پچھلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ایک تو اچھے کاموں سے رکنے کے لیے ان کے ایسے کاموں پہ قسم نہ کھاؤ اللہ کی کہ جن پر نہیں کھانی چاہیے، ان کاموں کا کرنا چاہیے بجائے کہ قسم کھا کے بیٹھ جاؤ اور انہیں نہیں کر رہے ہو۔ اور اس آیت کریمہ میں ہم نے دیکھا کہ جو تمہاری لغو قسم کی قسمیں ہیں، بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، ویسے اچھی بات تو نہیں ہے لیکن اس پہ مواخذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو دل سے پکی کھائی ہے نیت کے ساتھ، تو پھر اس پہ اگر کوئی اس کو توڑتا ہے اس قسم کو تو اس پہ کفارہ ہوگا۔ اچھا جی، آیت نمبر 226 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، للذین یؤلون من نسائہم، یہاں سے ایک اور ٹاپک، کچھ اور احکامات جانیں گے۔ الا میں جا رہا ہے شروع میں، ان لوگوں کے لیے جو یؤلون، ایلا کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ ابھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ من نسائہم، اپنی عورتوں سے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تربصو، اس میں انتظار کا معنی ہے، روک کر رکھنے کا معنی ہے، روک کر رکھنا ہے۔ اربعاتی اشہر، یہ شہر کی جمع، مہینے کو کہتے ہیں، 4 ماہ۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک ٹرمینالوجی آ رہی ہے، ایلا، تو یہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں، آیت نمبر 226 227 اسی بارے میں ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کہ مرد قسم کھا لے کہ جی اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھے گا، یہ جسمانی تعلق، پھر اگر یہ قسم 4 ماہ یا اس سے کم مدت کے لیے کھائیے، 1 ماہ کے لیے کھائیے، 2 کے لیے کھائیے، 3 کے لیے کھائیے، تو اسے اپنی قسم پوری کرنے کا اختیار ہے۔ وہ مدت پوری کر کے اپنی تعلق قائم کر لے گا تو کفارہ کوئی نہیں ہے اس پر، اور اگر اس مدت پوری ہونے سے پہلے تعلق قائم کر لے گا تو پھر قسم چونکہ توڑ دی اس نے تو کفارہ دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے 1 ماہ کے لیے قریب نہ جانے کی قسم کھائی تھی، مدت پوری ہونے پر آپ نے ان سے تعلق فرما لیا تھا۔ صحیح بخاری 5202۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کفارہ ادا نہیں کیا تھا۔ اچھا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جاہلیت میں نکاح کرنے کے بعد بعض لوگ لمبی مدت تک بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے تھے، یا مدت کو فکس کیے بغیر ہمیشہ کے لیے قسم کھا لیتے تھے۔ وہ بیچاری لٹکتی رہتی، نہ خاوند والی نہ بغیر خاوند کے کہ کہیں اور نکاح کر لے۔ ظلم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ظلم کا خاتمہ فرمایا۔ اب اگر کوئی 4 ماہ سے زائد مدت کے لیے یا مدت مقرر کیے بغیر قسم کھا لے تو ایسے شخص کے لیے ایک تو مدت مقرر کر دی، میکسیمم 4 ماہ بس، ٹھیک ہے، اور 4 ماہ یا تو اس مدت کے پورا ہوتے ہی اب 2 اس کے پاس آپشنز ہوں گی، یا تو تعلق قائم کرے یا پھر سیدھی طرح سے طلاق دے۔ اب اگر اس نے تعلق قائم کیا، چونکہ اس نے پہلے تو لمٹ ہی نہیں رکھی تھی، 4 ماہ سے زیادہ کر لیا تھا، یہ ان لمیٹڈ تھا، تو اب وہ چونکہ اس کو آپشن دی گئی ہے، اس نے تعلق قائم کر لیا، اب اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ کہ پہلی صورت میں جو تھا نا 4 ماہ سے کم، بعض لوگ کہتے ہیں 4 ماہ سے کم کوئی قسم کھاتا ہے وہ ایلا میں شامل ہی نہیں ہے۔ خیر، اب یہ ہے کہ جی اس نے پہلے ان لمیٹڈ 4 ماہ سے زیادہ تھی یا ان لمیٹڈ اس نے پہلے قسم کھا لی، لیکن اب اس کو جب یہ بتایا گیا یہ سچویشن، تو اب اس کے پاس 2 صورتیں تھی، یا تو تعلق قائم کرے یا طلاق دے دے۔ اب تعلق قائم کرے گا تو کفارہ دینا ہوگا، اور یا پھر یہ کہ طلاق دے دے سیدھی طرح سے، اور ان دونوں میں سے کوئی صورت اختیار کرنی لازمی ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو حاکم وقت اسے مجبور کرے گا کہ ان دونوں میں سے ایک اختیار کرے۔ صرف 4 ماہ گزرنے سے خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ زیادہ تر یہی قول ہے علماء کا، ٹھیک ہے؟ باقی اس کی تفصیلات ہیں، بس فی الحال اتنا ہی۔ اور آج کی آخری مختصر سی آیت ہے 227، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، یہ عزمو فعل ماضی ہے، انہوں نے عزم کیا، آخر میں واو الف ہے، پہلا حرف حرکت والا ہے، عین زا میم۔ آج ایک لفظ آیا ہے وہ اس میں عین زا لام کے حروف مادہ تھے، اس میں الگ ہونے کے معنی ہے، اس میں عزم کی تو پہچانا جا رہا ہے، لیکن ان شرطیہ کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم کریں گے، ماضی میں نہیں کریں گے، ہم کہیں گے اور اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا۔ باقی اب
یہ کہ طلاق ہی دینی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے آگے اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم طلاق کے احکامات دیکھیں گے، تفصیل سے دیکھیں گے، بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ اور یہ 2 کلاسز ہی ہیں، میرے خیال میں پھر رمضان بریک ہو جائے گی، تو انہیں اٹینڈ کیجئے، پھر عید کے بعد انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں، تھوڑی سپیڈ پکڑیں گے، اور اگر مجھے موقع ملا تو ہفتے میں کوئی اس کی 2 کلاسز کر کے اس کو 2-3 ماہ میں یہ کورس مکمل کر کے تو انشاءاللہ تعالی پھر نیا یہ دوبارہ سے شروع کریں گے۔ اور اگر مجھے نہ موقع ملا تو خیر چلتا ہے تو چلتا جائے، کوئی ایشو نہیں، سیکھنے کو ہی مل رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جتنی سمجھ آتی ہے اتنا آپ کریں، جو ریگولر سن رہے ہیں ان کو تو ماشاءاللہ بہت آ رہی ہوگی اللہ کی توفیق سے، اور جنہوں نے درمیان میں یا لیٹ جوائن کیا ہے یا دوبارہ سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ انتظار کیجئے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ کورس دوبارہ سے سٹارٹ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک واشہد